کہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں یہی درخواست کی، تینوں مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، یعنی اس خوش نصیب کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جس کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں خواب سے بیدار ہو کر میں نے یہ پیارا خواب اپنے والد گرامی کی خدمت میں بیان کیا، پھر ہم دونوں باپ بیٹے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ واعظ فرما رہے تھے۔ ہم باپ بیٹے کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس کو بشارت و خوشخبری ہمارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں ولی یہ ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی بتائے نہیں تھے کہ میرے خواب میں حضور علیہ السلام آئے، اور یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ سوال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، لیکن اللہ اکبر، بڑے پیر کا عالم کیا ہے کہ سب جان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ دلوں کی باتیں بھی حضور غوث اعظم جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت غلامی قائم رکھے گا یقیناً وہ نجات پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت شیخ بقا بن بطور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی، تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا پرہیزگار نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ ذرا دیکھیں تو کیا فرما رہے ہیں، پرہیزگار نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں۔ لاؤ تو کوئی ایسا پیر زمانے میں۔ اللہ اکبر۔ جس سے تم غلامی کا نسبت رکھتے ہو نجات پا جاؤ گے، جس سے تم مرید ہو جاؤ اس کا ایمان پر خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے خاتمے کی بشارت حضور علیہ السلام شیخ ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ شان ہے حضور غوث پاک کی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 قسم کے مرید ہیں، ایک نیک مرید، دوسرا گنہگار مرید۔ نیک مرید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستین میں رہتے ہیں، جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچاتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم جلال میں آستین جھاڑتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور اچھا یہ بتائیں آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ کو ولایت عطا ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا علم 10 برس کی عمر میں ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو ولایت کا علم کب ہو رہا ہے؟ 10 برس کی عمر میں۔ آپ فرماتے ہیں 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے تھے، پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا افصحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے سنتے تھے۔
دیکھیں تو یہ بڑے پیر کا مقام ہے، اللہ اکبر، مدرسے پہنچانے فرشتے جا رہے نورانی نورانی، یہ مقام ہے حضور غوث پاک کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے تمام مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ کر دیا تو نے قادری مجھ کو، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کے میں فدا یا رب، تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کی عزت و جلال کی قسم، یہدی علی مریدی کالسماء علی الارض، یعنی میرا دست ہدایت میرے تمام مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر۔ اور اے دنیا والو سن لو، میرا مرید اچھا نہیں مگر میں تو اچھا ہوں، میرا مرید طاقت و قوت والا نہیں مگر میں تو طاقت و قوت والا ہوں، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں بارگاہ خدا بندی میں نہیں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حضور غوث پاک کی محبت ہے اپنے مریدوں سے۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں بارگاہ خدا بندی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مقام ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واز فرما رہے تھے، ایک راہب آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس راہب نے مجمع عام میں بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا میرے دل میں، تو میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے سنام بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو میرے غوث کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں بیٹھاؤ، اور انہوں نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ یہ نہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ آیا تو بکرا ذبح کر دیے، فاتحیاں کرا دیے، بھائی یہ نہیں۔ انہوں نے جو تعلیمات لوگوں کو پیش کی، انہوں نے جو دین کا کام کیا، آپ بھی دین کا کام کرو۔ کس طرح وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کس طرح سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا طریقہ تھا وہ سب اپناؤ یارو۔ یہ نہیں کہ صرف فاتحیاں کرا دو تو حضور غوث پاک والے ہو گئے، نہیں نہیں نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، کتنی مشقت کی تب جا کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سنتوں پر عمل کریں اور حضور علیہ السلام کا دیوانہ بن جائیں۔ اللہ اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔